مانتا ہے کہ نماز دن اور رات کی گھڑیوں میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن اپنے عمل سے اس چیز کا انکاری ہے، تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے جو منافقین تھے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے وہ بھی صفوں میں آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، باجماعت نماز ادا کرتے۔ ایسا نہ ہو اگر ہم نماز ادا نہ کریں گے ہمیں تو کوئی مسلمان مانے گا ہی نہیں، ہم ان کی صفوں میں گھس کر سازشیں کریں گے۔ وہ چند سازشی لوگ جو منافقین تھے انہوں نے بھی یہ لبادہ اوڑا، اسلام کا جھوٹا موٹا لباس پہنا، نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کا زمانہ تھا، وحی کے ذریعہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاندہی کروا دی کہ اے میرے پیارے حبیب فلاں فلاں بندہ اس کے دل میں نفاق اور کھوٹ ہے، وہ کھرا نہیں ہے، کھوٹا آدمی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی پردہ رکھا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ کفار، دیگر یہود و نصارہ، مجوسی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے وہ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں، تو میں ان منافقین کو مسلمانوں کی صفوں سے نکال کر ایک ایک کی گردن اڑا دیتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ کی زندگی میں ان کے نفاق کا پول اللہ نے کھول ہی دیا، سب کے سامنے ظاہر ہو گئے، وہ صفوں میں نہیں رہ سکے۔ جب بھٹی جلتی ہے، جلتی ہوئی بھٹی میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں کوئی خام چیز ڈالیں آپ، وہ گندگی کو، غلاظت کو، خام مٹیریل کو الگ کر دے گی۔ اس میں سے جو دھاتیں ہیں، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، وہ پیتل اور لوہا، جو مرضی کام کی چیز ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ یہ دین اسلام کی ایسی بھٹی تھی، اس نے جب اس بھٹی نے خوب جوش مارا تو جو منافقین تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ غزوہ بدر کے موقع میں کچھ بے نقاب ہو گئے، کچھ عہد کے موقع پہ بے نقاب ہو گئے، اس طرح ان کے نفاق کا پول کھل گیا۔ کچھ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب 3 صحابہ کرام بھی پیچھے رہ گئے تھے کسی عذر اور مجبوری کی بنا پر، انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔ سیدنا کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے سچی بات کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاملات کام کائے تھے، ان کی وجہ سے سستی ہوگی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب، میرے پاس بڑا اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا، مجھے اس پہ گمان تھا، میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں آپ کی ابتدا میں جمعہ ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ میرا حکم تھا، تم لشکر کے ساتھ جاؤ، تمہیں کس نے اجازت دی میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کی؟ اے اللہ کے رسول، میں اس فضیلت کو پانا چاہتا تھا۔ پھر میرے خیال میں آیا ایک دو معاملات ہے، میں جلدی سے انہیں نمٹا کے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاؤں گا، لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اسی اسنا میں وقت گزرتا گیا، سستی اور کائلی، صحابہ کرام لشکر لے کے واپس آ گئے تو سوشل بائیکاٹ ہو گیا، وقتی ان پر سختی آئی۔ دوسرے ممالک کے بادشاہوں نے خط لکھ کر بھیجے، تمہارے مولا اور آقا نے، تمہارے سردار اور تمہارے نبی نے، تم تو ان پر جان نچھاور کرتے ہو، آؤ ہمارے پاس بہترین شہزادیوں کے رشتے پیش کرتے ہیں، مال و دولت پیش کرتے ہیں، جو بھی ہماری بادشاہت میں سے آپ عہدہ چاہتے ہیں وہ عہدہ پیش کرتے ہیں۔ خط کو پھاڑا، آگ میں جلا دیا، کہنے لگے تم زمین و آسمان کی بادشاہ جو ہے اس کی نوکری سے مجھے نکال کے اس گندگی اور غلاظت میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب فرمائے گا۔ پھر اللہ نے کامیابیاں دی، 10 20 40 50 دن گزر گئے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے خوشخبریاں سنا دی گئی، دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی پا گئے۔ لیکن منافقین جو تھے وہ بے نقاب ہو گئے کہ انہوں نے جھوٹے عذر بہانے تراشے ہیں، یہ پیچھے رہنے والے ایسے لوگ ہیں۔ تو خیر، نماز ایک ایسا عمل ہے، اتنی اہمیت ہے دین اسلام میں، جس پر دین کی بنیاد عمارت کھڑی ہے۔ اس عمل کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، ایک مجاہد ہے، جہاد کرتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے، مال بھی ہتھیلی پہ رکھتا ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ ٹکر لیتا ہے، جہاد کرتا ہے، میدان جہاد میں وہ اپنے کام کے لیے نہیں گیا،
اپنی کسی تجارت کے لیے نہیں گیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر دین کی پہرے داری کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کے لیے اللہ کے دشمنوں سے برسر پیکار ہے۔ اب اللہ کا بندہ اللہ کی نوکری کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو مان کے مال و جان لے کے میدان جنگ میں اتر چکا ہے، دشمنوں سے لڑ رہا ہے، اس اثناء میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز معاف نہیں کی۔ قرآن کریم میں مختلف انداز سے صلاۃ الخوف کے طریقے نازل کر دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی روشنی میں صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ ایک صف دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی، ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز ادا کرے گی، ایک رکعت ادا ہو جائے گی، وہ ادھر چلے جائیں گے دشمنوں کے مقابلے میں، دوسری جماعت والے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائیں گے۔ کہیں حکم دیا فرجالا و رکبانا، آپ سوار ہیں، پیدل ہیں، جس حالت میں ورزی ہیں، جنگ لگی ہوئی ہے، چہرہ جگر ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں،